أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد کتاب سمدیہ سے دروس جاری ہیں، ان میں سے ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا۔ ہم پہنچے ہیں النوع الثالث پر، اس میں فرماتے ہیں النوع الثالث ما یرد مجرورا لا غیر وهو اثنان الاول المضاف الیہ۔ فرماتے ہیں کہ تیسری نوع جو بیان ہو رہی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بیان ہو رہی ہے کہ جو مجرور واقع ہوتی ہیں، ان پر صرف جر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اعراب نہیں آتا۔ فرماتے ہیں مجرور واقع ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ صرف دو ہیں، ان میں سے ایک مضاف الیہ ہے اور دوسری آئے گی مجرور بالحرف۔ آج ہم مضاف الیہ کے بارے میں جو وہ بیان کریں گے، مضاف الیہ کی تعریف ہوگی، اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف کسی شے کی نسبت دی گئی ہو حرف جر مقدر کے واسطہ سے، در حالانکہ وہ حرف جر مقدر مراد ہو، اس کا ارادہ ہو تو مقدر لیکن اس کا ارادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے اسم کو جس کی طرف کسی شے کی نسبت دی گئی ہوتی ہے حرف جر مقدر کے واسطہ سے، کے ذریعے سے، جو کہ مراد ہوتا ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس شے کی نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ جیسے غلام و زید، جب غلام کی اضافت ہے مضاف اس کی زید کی طرف تو زید ہے مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ کی طرف نسبت دی گئی ہے غلام کی۔ غلام جو ہے ایسی شے ہے کہ جس کی نسبت دی گئی ہے حرف جر مقدر کے واسطہ سے۔ اصل میں حرف جر جو مقدر ہے وہ ہے غلام لزید، اصل تقدیر یہ بات ایسے تھی، غلام جارہ مقدر ہے لیکن مراد ہے، ہم غلام و زید بھی کہیں گے تو معنی ہوگا زید کے لیے جو غلام ہے، زید کی ملکیت میں جو غلام ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لام جو ہے وہ تملیک کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں لام پہ معنی ہے تملیک ہے، ملکیت کا معنی ہوتا ہے، اور یہ حرف جر جو مقدر ہوتا ہے یہ مراد ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی اضافت ممتنع ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر چند چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن کو مضاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اضافت کسی ہدف اور مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں وہ ہدف اور مقصد نہ ہو رہا ہو تو وہاں اضافت ممتنع ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کی اضافت ممتنع ہے ان میں سے ایک اضافت المضمرات، ضمیریں جتنی ہیں ان کی اضافت ممتنع، ان کو مضاف نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کی طرف۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مضاف کیا جاتا ہے تعریف کے لیے یا تخصیص کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلے خود ہی معرفہ ہیں، ضمائر تمام کے تمام معرفہ ہوتی ہیں، ان کو مضاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسماء شعراء ان کی اضافت بھی ممتنع، ان کو بھی مضاف نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے۔ اسماء استفہام فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مضاف نہیں کیا جاتا، اسماء شرط کو بھی مضاف نہیں کیا جاتا، اسماء موصولات کو بھی مضاف نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اسماء استفہام سے مراد جیسے کہ مثلا جو ہے وہ ایو ہے، یا یہ اسماء استفہام کی ابھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسماء شرط جیسے ان ہے، اسماء موصولات جیسے الذی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے اضافت ممتنع ہیں، لیکن کلمہ ایو جو کہ ہے تو اس میں استفہام اور واقع ہوتا ہے، اس میں استفہام بھی، اس میں شرط بھی، اس میں موصول بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ اس میں استفہام ہوتا ہے، جیسے مثال ایکم زیدون، تم میں سے زید کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے، اور اس میں شرط بھی آتا ہے، شرط کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اس میں شرط میں سے بھی ایو ہے، ایو ان کا معنی دیتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ ایو کی جو اس میں شرط ہے اس کو بھی، یہ اس میں استفہام، ایو اس میں شرط اور ایو اس میں موصول، ٹھیک ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو مضاف کیا جا سکتا ہے،
جیسے ایکم زید، تم میں سے زید کون ہے، ٹھیک ہے. ایو ضربت ضربتو، ٹھیک ہے، یعنی این ضربت ضربتو، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ایو شرط کے لیے آ رہا ہے، یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف، جیسے ایکم زید یہ مضاف ہو رہا ہے، ایو ضربت ضربتو یہ بھی مضاف ہو رہا ہے. اور یہ ہو گیا شرط والا، پہلی مثال جو ہے وہ استفہام والی، دوسری شرط والی. ایو موصولہ، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے لَأَضْرِبَنَّ أَيُّكُمْ يَقُومُ، ایکم ان یقوما، ٹھیک ہے. لَأَضْرِبَ میں ضرور ماروں گا، ایکم ان یقوما، یہ ایوب میں نا الذی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ یہاں ان تینوں مثالوں میں ایو استفہام، ایو شرط، ایو موصولہ، یہ اگرچہ اسماء استفہام اور اسماء شرط اور اسماء موصولات میں سے ہے، پھر بھی مضاف ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی اسماء استفہام و شرط و موصول جو وہ مضاف نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوا ایو فی الثلاثہ، یہ ثلاثہ سے مراد وہ ایو کے جو ان تین میں آتا ہے، استفہام میں، شرط میں اور موصول میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا کہ جن اسماء کی اضافت ممتنع ہے، جن کو مضاف نہیں کیا جا سکتا. اب فرماتے ہیں کہ بعض الاسماء یجب اضافت ہوا، بعض اسماء ایسے ہیں جن کی اضافت واجب ہوتی ہے، جن کا مضاف کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اب ان کی اضافت، جن کی اضافت واجب ہے، ان کی اضافت یا تو جملے کی طرف کی جائے گی یا مفرد کی طرف. مطلب پہلے نمبر پر ان اسماء کو ذکر کیا جائے گا جن کی اضافت واجب ہے اور جملے کی طرف اضافت کرنا واجب ہے. وہ تین ہیں، ایز، حیثو اور اذا. یہ تینوں جو ہیں ایسے اسماء ہیں کہ جن کی اضافت واجب ہے اور جملے کی طرف اضافت کرنا واجب ہے. یہ مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوتے اور بغیر اضافت کے یہ استعمال ہوتے بھی نہیں ہیں. ایز کی مثال جیسے وَاذْكُرُوا ایز انتم قلیلون، ٹھیک ہے. اب یہاں ایز جو مضاف ہو رہا ہے انتم قلیلون کی طرف، تو یہ جملے کی طرف مضاف ہو رہا. اور حیثو کی مثال جیسے اجلس حیثو جالس زیدون یا اجلس حیثو زیدون جالسون. یہ یہاں حیثو جو ہے وہ جملہ کی طرف مضاف ہے، جملہ فعلیہ بھی اور جملہ اسمیت کی طرف مضاف ہے. اور اذا بھی جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور مضاف کرنے سے واجب، اس کا واجب ہے. جیسے اذا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یہ اذا جو ہے یہ پورے بعد والے جملے کی طرف مضاف ہے. اور فرماتے ہیں کہ کچھ اسماء وہ ہیں کہ جن کی اضافت واجب ہے لیکن مفرد کی طرف اضافت واجب ہے. اب وہ مفرد چاہے ظاہر ہو یا مضمر، ٹھیک ہے. مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے. وہ جو ہے فرماتے ہیں مفرد ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مضمر یعنی ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اسماء کے جو مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور مفرد ظاہر اور مضمر دونوں کی طرف مضاف ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کھیلا ہے، کھیلتا، ٹھیک ہے. کھیلا مفرد اور ضمیر دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے. کھیلا ہوما، کھیلا الرجلین، کھیلتا ہوما، کھیلتا المرأتین، ٹھیک ہے. اس طرح اندہ، اندہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف بھی. اندہ زیدن، اندقا، اندہو. لدا ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور ضمیر کی طرف بھی. لدا زیدن، لدا ہو، لدیہ، سوا زیدن، سوا ہو. یہ بھی ظاہر اور مضمر دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے. اور ظاہر فقط، یا کچھ اسماء وہ ہیں جو مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں لیکن ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتے. اور وہ فرماتے ہیں اولو وزو و فروہما. وہ اولو ہے، یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے اور صرف ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں. جیسے اولو الالباب، ٹھیک ہے، اولو العقل یہ. اور زو بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ ذل اوتاد، ٹھیک ہے، ذل اوتاد یا ذل با، ٹھیک ہے، ذل ذوی العقل.
تو یہ صرف جو ہے وہ ظاہر کی طرف مضاف، اور ان کی فریں، اور ان دونوں کی فریں مثلا اولو کی اولاد آتی ہے اور ذو کی زواج آتی ہے، یہ بھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اور صرف جو ظاہر ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے جملے کی طرف اور ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اور مضمرن فقط، یا کچھ اسماء وہ ہیں کہ جو مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور وہ مفرد جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، صرف ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔ وہو، اور وہ یہ وحدہ و لبیک و اخواتہ، وہ فرماتے ہیں وحدہ ہے جیسے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، وحدہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اس طرح لبیک کا کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اخواتہ، اور فرماتے ہیں لبیک کی اخوا وہ ہے لبیک اخوا سعدیک، حنانیک، دوالیک، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے وہ اخوات ہیں، یہ بھی فرماتے صرف ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ انو ثالث مو یرز مجرور لا غیر، فرماتے ہیں کہ تیسری نوع جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو مجرور ہوا کہ ہوتے ہیں لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ اسنان، اور یہ جو ہے وہ دو، الاول المضاف الیہ، پہلا جو ہے ان دو چیزوں میں سے مضاف الیہ، وہ ما نصب الی شیء، فرماتے یہ وہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے کسی چیز کی بواسطہ حرف جر مقدر، حرف جر مقدر کے واسطہ سے، مراد اندر، حالانکہ وہ حرف جر مقدر جو ہے وہ معنن و عملاً مراد ہوتا ہے، معنن بھی مراد ہوتا ہے، عملاً بھی مراد ہوتا ہے۔ وتمتنع اضافت المضمرات، فرماتے مضمرات کی اضافات ممتنع ہے کیونکہ یہ خود معرفہ ہوتے ہیں، ان کے مضاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واسماء الاشارات، اسماء اشارہ کی اضافت ممتنع ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اسماء استفہام یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اسماء شرط یہ بھی، اسماء موصولات یہ بھی، ان کی اضافات ممتنع ہے کیونکہ یہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ سوا ایو فی الثلاثۃ، سوائے ایو کے آخری تین میں، اسماء استفہام میں، اسماء شرط میں اور اسماء موصولات میں، جیسے کہ ہم نے مثال کے ساتھ واضح کیا کہ مثالوں میں جو ہے وہ ایو جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے اور مضاف ہو سکتا ہے۔ وبعض الاسماء یجب اضافتها، اور بعض اسماء کی اضافت جو ہے وہ واجب ہے، اما الی الجمل، یا تو جملوں کی طرف اضافت واجب ہے، وہ اور وہ یہ ہیں کہ جن کی اضافت واجب ہے اور جملے کی طرف اضافت واجب ہے، اذ ہے، ایسو ہے، اور اذا ہے، یہ جو ہے جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اضافت بھی واجب ہے اور ہمیشہ جملے کی طرف تینوں کے تینوں کلمات جو ہیں وہ مضاف ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جیسے کہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، مثالیں ہو چکی۔ اور الی المفرد ظاہراً او مضمرا، یا یہ کچھ اسماء ہیں جن کی اضافت واجب ہے مفرد کی طرف، جملہ کی طرف نہیں، مفرد کی طرف، ظاہراً اور مضمر، وہ مفرد ظاہر ہوگا یا مضمر ظاہر کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے ان کی، اور ضمیر کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ اسماء ہیں کہ جو مفرد ظاہر اور مضمر دونوں کی طرف اضافت ہوتے ہیں، کلا و کلتا، وہ کلا و کلتا، کلا اور کلتا ہے، و اندا، اور اندا ہے، لدا ہے، سوا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں اور اس میں مضمر کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں۔ اور ظاہراً فقط، یا کچھ اسماء وہ ہیں کہ جو اس میں ظاہر کی طرف فقط مضاف ہوتے ہیں، وہ علو و ذو، یہ علو ہے، ذو ہے، اور فروع و ہما، اور ان دونوں کی فرع، اولاد اور زوات، اور فرماتے ہیں کہ زوات بھی آتی ہے، زواتات بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور علو کی اور اولاد آتی ہے، زو کی جو ہے زو آتی ہے، زبو آتی ہے، زوات آتی ہے، یہ اس کی فرق ہے۔ و فروعهما او مضمرا فقط، یا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں کچھ کلمات، کچھ اسماء کہ جو صرف اور صرف مفرد کی طرف اور ضمیر کی طرف، وہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتے، مضمرا فقط ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔
ضمیر کی طرف مضاف ہونے والے کلمات یہ ہیں وہ وحدہ ہے، وحدہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اب نہیں کہہ سکتے وحدہ زیدن، ٹھیک ہے، وحدہ عمر نہیں، لبیک کا لبے جو یہ بھی ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، وہ اخوات ہو، اور اس لبے کی اخوات ہو کی ضمیر جو لبے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کی اخوات میں اس سے مراد صادق حنانیک دوال لیک، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے وہ اخوات ہیں، یہ بھی ضمیر ہی کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و